بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو ایک الگ سے سوال ہے، لیکن ایران جس طرح اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے اور جس طرح وہاں پہ بیلسٹک میزائل داغے جا رہے ہیں تو ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ بالکل اس وقت ناکارہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آئرن ڈوم اور اپنا جو حفاظتی نظام ہے اس کو درست کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ میزائل گر رہے ہیں۔ ایک تباہی کا ایک منظر ہے جو گزشتہ رات سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور اب بھی یہ منظر جاری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی ایران پہ دوبارہ سے سٹرائکس کی ہیں اور 2 مزید جرنیلز اور 3 جوہری سیاستدان ان کے شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کس طرف جائے گا، کیا رخ اختیار کرے گا اور آگے ایران کیا کرنے جا رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کے گوش گزار کریں گے، اور اس میں پاکستان کے لیے کیا لیسنز ہیں، پاکستان کو کیا اس جنگ سے سیکھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی تیاری کس طرح کرنی ہے یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران کے پاس اب کیا کیا آپشن ہے۔ ہم نے کل کہا تھا، کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس بہت محدود آپشن ہیں، زمینی جنگ وہ کر نہیں سکتے، فضائیہ اس کی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ اسرائیل تک پہنچ سکے، اور ری فیولنگ راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے وہ ری فیولنگ کر کے ان کے جہاز وہاں تک پہنچ سکیں۔ اور تیسرا آپشن ایک ہی بچتا تھا ان کے پاس، وہ ہے میزائلوں کی طاقت، اور اس میں بھی وہ میزائل جو بیلسٹک میزائل ہیں اور سپر سونک میزائل ہیں وہی داغے جائیں گے، تو وہ ان کا جو آئرن ڈوم ہے یا جتنے بھی ان کے نظام ہیں، سلنگ ہے اور ایرو 3 ہے، ان تمام نظاموں کو اگر بیٹ کرنا ہے تو پھر ہائپر سونک میزائل جو ہیں وہ داغے جائیں گے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیبر شکن جو ان کا ایک سپر سونک میزائل ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ ابھی تک نہیں داغا گیا، اور ایران جو ہے اس کو داغنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ میزائل داغے جائیں گے تو پھر اسرائیل کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ دعا کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ ہو، اور جس طرح ایران نے پلاننگ کر رکھی ہے وہ پلاننگ کو اس طرح آگے بڑھائے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو طیارے ہیں، جنگی طیارے، وہ اب بھی تہران تک پہنچ رہے ہیں، اور اس میں سہولت کاری ظاہر ہو رہی ہے۔ جارڈن واضح طور پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو ری فیولنگ کے باتیں کی جا رہی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ شام کی جو فضائی حدود ہے وہاں سے ری فیولنگ کی جا رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شام کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو اسرائیل نے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، اور اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں جب وہ سٹرائک کرے گا تو وہاں سے ری فیولنگ کی جا سکے گی۔ تو یہ وہاں کے خطے کا منظرنامہ ہے۔ دوسری طرف یہ جس خطے میں یہ جنگ شروع ہو رہی ہے وہاں کا 30 سے 40% تیل ہے، بلکہ بہت سے جو تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ 50% دنیا کا تیل جو ہے وہ اس خطے سے دنیا میں جا رہا ہے، اور اگر یہاں سے تیل جانا بند ہو جائے اور آبنائے ہرمز اسٹیٹ آف ہرمز کو اس کو بلاک کر دیا جائے، یہ 30 کلومیٹر کی ایک چوڑی پٹی ہے جو سعودی عرب، UAE اور دیگر ممالک کو جو کھلے سمندر سے جوڑتی ہے، اور اس کے ایک طرف جو ہے وہ ایران بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ایران، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت آبنائے ہرمز کو بالکل بلاک کر دے، اور اگر بلاک کر دے گا تو یہ جو تیل کی سپلائی ہے وہ امریکہ کو اور دنیا کے دیگر ممالک کو وہ سپلائی بند ہو جائے گی، اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اگر اس ہتھیار کو ایران یوز کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ جو ہیں ممالک ہیں اور جو سمندر ہے وہاں پہ امریکہ کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس پورے علاقے میں 6 سے 7 بیسز بنا رکھے ہیں امریکہ نے۔ تو اگر یہ کام ہوتا ہے تو امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا، وہ تو ویسے بھی کودا ہوا ہے، ہر قسم کی اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے، منوشن کی سپورٹ دی جا رہی ہے، انفارمیشن کی سپورٹ دی جا رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کہا ہے کہ امریکہ سب سے زیادہ مہلک ترین ہتھیار بناتا ہے اور وہ یہ ہتھیار اسرائیل کو دے رہا ہے، تو وہ اسرائیل ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا بھی جانتا ہے، تو امریکہ تو ایک طرح سے اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ لیکن ایران جو ہے وہ اب جو ہے وہ پوری طرح آپ جس طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح ایکشن میں ہے، وہاں کے عوام بھی پوری طرح پرجوش ہیں اور حملے ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایران کی جو سرزمین ہے، اسرائیل کے ڈرونز بھی آ رہے ہیں اور اسرائیل کی جو طیارے بھی آ کے وہاں پہ حملے کر رہے ہیں، میزائل بھی گرائے جا رہے ہیں، لیکن عوام کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے،
اور وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے پاکستان میں ہے. اور دوسری طرف جب ہم اسرائیل کو دیکھیں تو وہاں لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی سائرن بجتے ہیں وہ جناب انڈر گراؤنڈ جو زیر زمین ان کے بنکرز ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, اور ایک خوف کا عالم ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اسٹرائک میں ان کی جان نہ چلی جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ ہے جو اسرائیل کے لوگ ہیں. انہوں نے تو اب تک یہی دیکھا تھا کہ اسرائیل جس کو بھی مارتا ہے, جہاں چاہتا ہے وہ اپنی کارروائی کرتا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ اتنے بڑے حملے کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اب اگر حملے ہوتے ہیں, اسرائیل بہت چھوٹا ہے, جب ہم ایران اور اسرائیل کی کو دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹا ہے, اور اگر تباہ کن ہتھیار جو ہے وہ تباہ کن میزائل داغے جانا شروع ہوئے تو پھر اسرائیل کا بھی تہس نہس کیا جا سکتا ہے, اور اس کو بھی ملیہ میٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ قوتیں, بہت سی قوتیں ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو جائے اور مزید اسکیلیشن نہ ہو. لیکن اب میرا خیال یہ معاملہ رکے گا نہیں. جس حد تک چلا گیا ہے, جس طرح ان کی پوری فوجی قیادت کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے سیاستدانوں کو جس طرح شہید کیا گیا ہے, تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف آئے گا, میرے خیال ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. یہ جنگ ابھی پرولانگ ہوگی, اور ایران نے بھی اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے, اسرائیل بھی اس کے لیے تیار ہے. تو ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے. ڈیٹیلز کچھ ہیں وہ میں تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ کو پوری صورتحال کا پتہ چلے. اسرائیل نے اپنی ایئر فورس کو ایران پر حملے کی مکمل آزادی دے دی ہے. ایران کی جانب سے گزشتہ رات سے اب تک تقریباً 200 بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغے جانے کے بعد اسرائیلی حکومت نے کارروائی کے لیے ایئر فورس کو فری ہینڈ دے دیا ہے. تازہ حملے میں مزید 2 ایرانی جنرلز, 3 جوہری سیاستدان, 20 بچوں سمیت 65 ایرانی شہری شہید ہو گئے ہیں. اور خامہ پریس نے اس کی بہت سی تصاویر بھی جاری کی ہیں. اور دوسری طرف ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی اصفہان نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کر کے اہم تنصیبات اور لیبارٹریز کو تباہ کر دیا ہے. مزید 2 ایرانی جنرلز کو بھی مار دیا گیا ہے. IDF کے مطابق اصفہان میں سرگرمیاں واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ ایران ہتھیاروں کے لیے یورینیم افزودہ کر رہا تھا. تہران کے راستے کو صاف کر لیا ہے اور اسرائیلی فضائیہ تہران کی فضاؤں میں آزادانہ کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی جوہری سیاستدانوں, فوجی حکام اور میزائل لانچنگ سسٹم کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اور کارروائیاں جاری رکھے گا. ایران نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی گئی ہے. ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں سمیت جو ممالک اسرائیل کا دفاع کریں گے انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا. اسرائیلی فوج کے مطابق ایرانی حملوں میں استعمال ہونے والے متعدد ڈرونز کو فضائیہ اور بحریہ نے تباہ کر دیا ہے. ہلاک ہونے والے سیاستدانوں کی شناخت علی بقائی کریمی, منصور عسکری اور سعید برجی کے طور پہ ہوئی ہے. تو کافی سارے جو ہے 9 سائنسدان مارے جا چکے ہیں. پہلے بھی اگر میں نے سیاستدان بولا ہے تو وہ غلط تھا. سائنسدان مارے جو جوہری سائنسدان ہیں ان کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, ان کو شہید کیا جائے. یہ سلسلہ تازہ ترین نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے, اور وقتاً فوقتاً ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی رہی ہے جو ایران کے ایٹمی سائنسدان ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا سبق ہے. پاکستان کو اس جنگ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے, اور یہ بھی کہ اسرائیل اگر ایران پہ حملہ کر سکتا ہے تو اسرائیل اس طرح کی اسٹرائک پاکستان کے لیے بھی کر سکتا ہے. اور اسرائیل نے 2 سے 3 بار یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کرے. ایک دفعہ ضیاء کے دور میں ہوا, ایک دفعہ بے نظیر کے دور میں ہوا, اور اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ ہوئے ہیں. اور اب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو ایرانی ایکسپرٹس تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, اور وہ اس موقع کی طاق میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پاکستان کو بھی جوہری قوت سے محروم کیا جا سکے. تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے غوری میزائل آپ کو پتہ ہے کہ اس کو تیار کیا تھا, اس کی رینج بڑھانے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت کے جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف, انہوں نے اس کی رینج بڑھانے سے انکار کر دیا تھا. تو اب پاکستان کے لیے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تیار کرنا بہت ضروری ہے. ICBM اسے کہتے ہیں, اور یہ تیار کرنا اپنے دفاع کے لیے کرنا ضروری ہے. پہلے تو ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ نے ہندوستان کے ساتھ آپ کی جنگ ہونی ہے تو اتنے ہی ریڈیس کا آپ جو ہے میزائل تیار کریں. تو نہیں, اب تو نہیں ہے. اب تو کسی بھی جگہ سے حملہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خاموش طریقے سے رہے. اگر امریکہ یہ میزائل تیار کر سکتا ہے, روس کر سکتا ہے, اور اس طرح دیگر ممالک کر سکتے ہیں, تو پاکستان کو بھی اس چیز کا حق حاصل ہے کہ وہ ICBM میزائل تیار کرے. اور پاکستان کو اس طرف جانا چاہیے, اعلانیہ جانا چاہیے, خواہ پابندیاں لگے جو مرضی ہو, لیکن یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کو
اب کرنی ہے، کیونکہ ایران کے بعد اب پاکستان ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے، اور یہ نیتنیاہو نہیں ہے، بلکہ یہ جب سے اسرائیل بنا ہے اسی دن سے جو ہے وہ پاکستان کھٹکتا تھا. اور ان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو عرب ممالک سے بھی زیادہ خطرہ ہمارے لیے پاکستان ہے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو ہمیں غافل بالکل نہیں ہو رہا، تیاری بالکل رکھنی ہے، اور تاکہ کوئی اس قسم کی حرکت ہو تو اس کو پوری طریقے سے بھرپور جواب دیا جا سکے. دوسری جو اس اسرائیلی اور ایران کی جنگ میں ایک اور چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک بڑی منصوبہ بندی سے، اسرائیل ایک عرصے سے منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور موساد کے ایجنٹ ایران کے اندر موجود تھے، اور جو ڈرون اڑائے گئے ہیں وہاں سے جنہوں نے کارروائی کی ہے، زمین سے زمین پر مار کرنے والے جو میزائل تھے اسرائیل کے، وہ بھی ایران کے اندر سے ایک اڈا قائم کیا گیا تھا، وہاں سے وہ کیے گئے ہیں، ان کو فائر کیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں ایران کی اندر اسرائیل کی جانب سے، اور پاکستان کے اندر جس طرح ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بھارت پاکستان میں جس طرح ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے، اور اس کو یہاں پہ لوگ دستیاب ہیں، تو ان پہ خاص طور پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی کہ اس قسم کی کارروائی کو پاکستان کے اندر نہ کرے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اور تہران کے اندر ایک اڈا قائم کرنا، وہاں پہ میزائل رکھنا، پھر وہاں پہ ڈرونز کو اسٹاک کرنا، اور پھر ان ڈرونز کو جو ہے اڑانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہاں پہ جا کے ہتھیار نصب کرنا ہے، ایسی چیزیں نصب کرنا کہ جو جہاز ہیں، فائٹرز ہیں، ان تک صحیح درست معلومات ان تک مل سکیں، اور وہ ان پہ جا کے حملے کر سکیں. تو پاکستان کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. ظاہر ہے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اس پہ اپنی تیاری کو بھی مکمل کریں گے. جنگیں بہت کچھ سکھاتی بھی ہیں، اور ان سے سبق سیکھ کے آئندہ کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی دفاعی جو صلاحیت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، وہ انڈیا ہو، وہ اسرائیل ہو، یہ دو تو ہمارے کھلے دشمن ہیں، ان سے تو کسی طور پہ بھی ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ غافل نہیں ہو سکتے. تو ان کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے. پاکستان کو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ان کی تیاری کرنی چاہیے، اور ایسے سپر سونک میزائل بنانے چاہیے کہ جو ایک آنکھ کے اشارے سے اسرائیل پہنچ جائے. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین. ملے گا نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.